ڈیئر اسٹوڈنٹس، آداب۔ اکمل اردو رہنما کلاسز میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ہم سر سید احمد خان صاحب کا لکھا مضمون اپنی مدد آپ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کا آخری پارٹ ہے۔ 2 پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں اور 2 حصوں میں سبق کو، اس مضمون کو پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ مضمون جو ہے اختتام کو پہنچے، ختم ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کتاب کھول لیجیے یا اسکرین پر دیکھیں، میں ریڈنگ شروع کرتا ہوں۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، عزیز دوست کو کہتے ہیں، پیارا۔ تو سر سید کہہ رہے ہیں اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے۔ اب ایک چیز لفظ کو دیکھیں، صحیح ہے، جو لفظ صحیح ہے ہم بولتے اس کو صحیح ہے، لیکن یہ دراصل صحیح 2 ہے اس کے اندر۔ تو اس لفظ کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ ایگزام میں بہت بار آپ کو اس کو لکھنا پڑے گا۔ ویسے بھی زندگی میں اس کو بہت بار لکھنا پڑے گا، ایگزام حتمی چیز نہیں ہے۔ تو صحیح کو صحیح ڈھنگ سے لکھنا آپ ضرور سیکھیں۔ اس میں 2 ہیں، سواد سے لکھا جاتا ہے، سین سے نہیں۔ ہم عموماً صحیح لکھ دیتے ہیں، سین ہے اور چھوٹی ہے، تو وہ نہیں۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ 2 ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہائے ہتی ہے۔ یہ جو ہے یہ ہائے ہتی کہلاتی ہے، گول والی ہے نہیں ہے، یہ ہائے حوض وہ نہیں ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ لفظ ہے یہ۔ ایک تو سواد سے لکھا جا رہا ہے، دوسرا اس میں ہائے ہوتی ہے، اور تیسری بات ہے کہ 2 ہاں ہے، صحیح۔ تو ذہن میں رکھیے گا اس کو، آگے چلتے ہیں۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ یعنی رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں، اور آپ کو اور ہمیں بھی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رائے صحیح ہے۔ کون سی رائے؟ جو اس سبق میں انہوں نے رائے رکھی کہ کسی قوم کی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب اس قوم کے لوگوں کی ترقی ہو، یعنی قوم کے اشخاص کا، لوگوں کا چال چلن اچھا ہو جائے تو قوم اچھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کی سچی ہمدردی یہ ہے کہ قوم کے لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ باہری مدد کی ضرورت نہیں ہے، سرکاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے قوم کے لوگوں کے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح عمدہ ہوتا ہے کہ تم بھی ایک معزز قوم ہو، معزز عزت والی۔ وہی بات کہہ رہے ہیں جو پورے سبق میں کہی گئی کہ یہ اس بات پر غور کرو، اگر تم اپنے قوم کے سچے خیر خواہ ہو تو اس بات پر غور کرو کہ تمہاری قوم کے لوگوں کا چال چلن، شخصی چال چلن، لوگوں کا چال چلن اور لوگوں کی زندگی کیسے بہتر ہو سکے۔ اگر یہ بہتر ہو جائے گی تو قوم اپنے آپ بہتر ہو جائے گی۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، اب یہاں دیکھیے پھر اس نے فل اسٹاپ لگا دیا۔ یہاں یہ فل اسٹاپ نہیں ہے، کوما ہے، کیونکہ بات چیت ابھی چل رہی ہے، جملہ نہیں ہے، یہ جملہ تھوڑی ہوا ہے۔ جملہ ہی نہیں ہوا تو جملہ مکمل ہونے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس کتاب میں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جگہ جگہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اس طرح کے رموز و اوقاف کا غلط استعمال کیا گیا، کھڑی پائی لگا دی گئی ہے، فل اسٹاپ، ختمہ۔ تو ختمہ نہیں ہے، اس کو آپ کوما کر لیں۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، کوما، بات چیت کا، وضع و لباس کا، وضع کا مطلب ہوتا ہے انداز، صورت آپ کی، آپ کا انداز کیسا ہے، آپ کا، جس کو انگریزی میں آج کل ہم کہتے ہیں فیشن کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا لباس پہننے کا، خود کو دکھانے کا۔ تو وضع و لباس کا، ابھی سارے آپ دیکھیں گے کہ یہ سب واو عطف والے الفاظ آ رہے ہیں، تعلیم و تربیت، وضع و لباس، ہے نا۔ تو کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات،
نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ اب ایک سوال پوچھ رہے ہیں سر سے کہ اپنے قوم کے لوگوں کی حالت کو دیکھو کہ جس طرح کی تعلیم و تربیت ان کو دی جا رہی ہے، کیا اس سے ان کی اخلاق اور ان کے عادات میں ترقی ہو رہی ہے؟ ان کے اندر اچھے اخلاق اور اچھے عادات ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ یا بات چیت کا جو ان کا طریقہ ہے، یا لباس پہننے کا جو طریقہ ہے، جو فیشن ہے، یا جس طرح سے وہ سیر سپاٹے پہ گھومنے جاتے ہیں، یا جو دیگر شغل ہیں، شغل یعنی کام ہیں، دیگر مشغلے ہیں ان کے جن میں وہ مصروف رہتے ہیں، کیا ان سب چیزوں سے آپ کی قوم کے نوجوانوں میں، آپ کی قوم کے بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں اچھے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں؟ نیکی اور سچائی ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ اس پر غور کرو، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ کے طریقہ تعلیم میں، آپ کے طریقہ تربیت میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ قوم کے جو اشخاص ہیں ان کے اندر اچھی عادتوں کا ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز یعنی عزت والی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے۔ یعنی خضر علیہ السلام ایک سمبولک طور پر خضر علیہ السلام کا نام دیا گیا۔ خضر علیہ السلام جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور آپ نے شاید واقعہ سنا یا پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے ساتھ سفر کیا اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بھی آپ کچھ علم سکھائیں، کچھ علمی باتیں بتائیں۔ لمبا واقعہ ہے، پھر بہت ساری گھٹنائیں انسیڈنٹس ہوئیں، اور خضر علیہ السلام نے ان سے ایک شرط رکھی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں جو بھی کروں تم اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت پوچھنا۔ تو کچھ اس طرح کی انسیڈنٹس ہوتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مجبور ہو جاتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، بلکہ ان کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو جب تیسری بار وہ خاموش نہیں رہ پاتے اور سوال پوچھ لیتے ہیں تو خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، یا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم چپ نہیں رہ سکتے اور تم بار بار مجھ سے سوال بھی پوچھ رہے ہو، مجھے بلیم بھی کر رہے ہو۔ تو دراصل خضر علیہ السلام جو ہے وہ ایک سمبل ہے علم و حکمت کا، علم و دانش کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا علم دیا ہے، ہر بات کا علم دیا۔ تو سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایسی بہت گہرے علم والی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنا پڑے کہ وہ بتائیں گے کہ اب کسی قوم کی یا آپ کے قوم کی ترقی کس طرح سے ہو۔ تو یہ تو سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنے قوم کے لوگوں میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ پیدا کر دیجئے، اپنے قوم کے تمام لوگوں کی شخصی ترقی کر دیجئے، تو قوم کی ترقی اپنے آپ ہو جائے گی۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں تو پھر آپ خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو اوروں پر بھروسہ کریں کہ دوسرا میری مدد کرے گا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی مدد آپ خود کریں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، وپریت ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اپوزٹ ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے، قوت یعنی طاقت، کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ تعلیم ہے۔ سر سید احمد کہہ رہے ہیں کہ جو شخصی چال چلن ہے اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کہے دوسرے شخص کے ذہن پر اور زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک اچھے چال چلن والا شخص آپ کے سامنے آئے تو اس کے اچھے چال چلن کو دیکھ کر، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر، اس کی خوبیوں کو دیکھ کر آپ بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو تعلیم ہے اچھے چال چلن کی، یہ نہایت عمدہ تعلیم ہے۔
اور جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں، عملی تعلیم پریکٹیکل تعلیم، سر سید احمد خان یہ ایک پریکٹیکل تعلیم ہے، یعنی سچ بولنا، صاف ستھرا رہنا، ایمانداری سے کام کرنا، یہ عملی تعلیم، یہ کتابوں سے نہیں آتی، کہنے سننے سے نہیں آتی، یہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے، جیسے اس کے والدین کرتے ہیں، جیسا اس کا معاشرہ کرتا ہے، تو یہ پریکٹیکل تعلیم ہے۔ تو وہ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ اس عملی تعلیم کا اگر ہم علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مکتب و مدرسے و مدرسۃ العلوم کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ تو سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عملی تعلیم ہے، پریکٹیکل جو نالج ہے، دراصل یہ مدرسے کی یعنی اسکول کی یا کالج کی یا یونیورسٹی کی جتنی پڑھائیاں ہم کرتے ہیں، وہ ساری پڑھائیاں اس عملی تعلیم کے سامنے ابتدائی تعلیم، پرارمبک شکشا لگتی ہیں، کچھ نہیں ہے وہ اس عملی تعلیم کے سامنے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے کام کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لائف ایجوکیشن یا زندگی کا برتاؤ یعنی زندگی جینے کا جو آپ کا طریقہ ہے، اس طریقے کا قوم کے دوسرے بچوں پر، دوسرے لوگوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں، طاق یعنی آلے میں یا صندوق میں، الماری میں یا کسی بڑے مکتب خانے میں، مکتب خانہ یعنی لائبریری، رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جو اسکول کی ایجوکیشن ہے وہ کہاں رکھی ہوتی ہے؟ کسی الماری میں رکھی ہوگی، کسی بکسے میں یا لائبریریز میں رکھی ہوگی، یعنی کتابوں کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسکولی علم ہے، تعلیم ہے ہماری، یہ کتابوں میں قید ہے اور یہ کتابیں ان جگہوں پر رکھی ہوتی ہیں۔ مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ جو زندگی کے برتاؤ کا علم، یہ جو نیچرل علم ہے زندگی جینے کا، لائف آف ایجوکیشن، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ کہاں نظر آتا ہے؟ کیا بتا رہے ہیں سر سید کہ مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت، کون سے وقت؟ دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں پھرنے میں، صرافہ کی دکان کرنے میں، صرافہ یعنی کرانہ، جو عام ڈیلی یوز کی چیزیں بیچی جاتی ہیں، اس دکان کو صرافہ کی دکان کہتے ہیں، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانے میں، کلوں سے کام کرنے کے کارخانے میں، کل کہتے ہیں مشینوں کو، کل پرزے مشین ہے، اپنے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر بے سکھانے اور بے شاگرد کیے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلتا جاتا ہے۔ ایک اہم بات دیکھیں کہ یہ جو علم ہے یہ بنا سکھائے لوگوں تک پہنچتا ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کے برتاؤ کو لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کے برتاؤ کو دیکھ کر لوگ خود سیکھتے ہیں۔ آپ جان بوجھ کر ان چیزوں کو دوسروں کو نہیں سکھاتے۔ مان لیجیے آپ کے اندر کوئی ایک اچھی عادت ہے، سچ بولنے کی عادت ہے، یا آپ کے اندر کوئی دوسری اچھی عادت ہے، تو جب دوسرے لوگ اس عادت کو دیکھتے ہیں، اس عادت کا مظاہرہ کہیں آپ کرتے ہیں اور آپ کی ایمانداری یا آپ کے اچھا چال چلن کو جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی کو آپ کی طرح سنواریں، وہ بھی اپنے اخلاق و عادات کو سدھاریں، اور وہ بھی آپ کی طرح نیک ہوں، اچھے بننے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو ان کو شاگرد بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا ان کو بٹھا کر کہیں وقت دے کر کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے برتاؤ سے، آپ کے عمل سے یہ چیزیں آگے سے آگے پھیلتی جاتی ہیں۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو دراصل یہ علم جو کتابوں سے ہم نے علم حاصل کیا اسکول میں یا کالج میں، وہ علم اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ یہ علم نیچرل علم، یہ برتاؤ کا علم، یہ بہت اہم ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم اور نفس کشی کا مطلب ہوتا ہے مار دینا، نفس کشی، نفس کو مار دینا، یعنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ اسی سے ایک لفظ بنتا ہے، آپ نے سنا ہوگا خود کشی، خود کا مطلب سوم، سیلف، کشی یعنی مار دینا، خود کو مار دینا، تو کشی یعنی مار دینا، تو نفس کشی، نفس کو مار دینا۔ شخصی خوبی،
قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی. یعنی یہ وہ علم ہے جو آپ کے برتاؤ کا، آپ کے اخلاق و عادات کا جو علم ہے، جس سے آپ کے اندر اچھی خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ دراصل آپ کی ترقی اور قوم کی ترقی کی وجہ بنتا ہے. یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عافیت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے. اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے. علمی تحصیل یعنی علم کے طور پر جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، جیسے ہم نے ہندی پڑھنا، اردو پڑھنا سیکھا، یا گنت وگیان، انگریزی ہو، تو یہ ان چیزوں سے جو ہے یہ جو برتاؤ کا علم ہے، ڈیلی لائف کا جو ہمارے اخلاق و عادات کا جو علم ہے، یہ ہم ان کتابوں سے حاصل نہیں کر سکتے. لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، قول یعنی اسٹیٹمنٹ. اب اس میں ایک چیز دیکھیں آپ، گرامر کیا آ رہی ہے کہ جو لارڈ بیکن کا جو اسٹیٹمنٹ ہم آگے لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، وہ آپ دیکھیں گے 2 انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے. اردو میں اس کو کہتے ہیں واوین. کسی کے اسٹیٹمنٹ کو اگر ہمیں لکھنا ہے تو ہم اس کو ایسے انورٹڈ کاماز میں یا واوین کے اندر لکھتے ہیں. تو یہاں واوین کے اندر دیکھیے کیا لکھا ہے. لارڈ بیکن کا جو قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے. یعنی کسی چیز کو پڑھ لینے سے وہ چیز عمل میں نہیں آ جاتی. آپ بار بار پڑھتے ہیں ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، سچ بولنا چاہیے، تو یہ ایک طرح کی انفارمیشن ہے جو آپ کو ملی ہے، سوچنا ہے، اطلاع ہے. یہ تب تک علم نہیں بنے گی جب تک آپ اس کو علم یا عمل میں نہیں اتاریں گے. یہ تب آپ کے لیے علم کہلائے گی جب آپ اس کو عمل میں اتار لیں گے، یعنی آپ ہمیشہ سچ بولنا شروع کر دیں اور جھوٹ بولنا بند کر دیں گے. اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا ہے یعنی یقین کرنا ہے اس بات پر، اور پھر اس کے مطابق اچھا عمل کرنا ہے. آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہے کہ سچ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے، سچ بولنا صحیح شیوا ہے، اور پھر آپ کو عمل کرنا ہے کہ سچ ہی بولنا ہے، تب آپ کو کامیابی ملے گی، ادروائز نہیں. تو علم تب علم کہلائے گا جب آپ اس پر عمل کریں گے. اور مشاہدہ یعنی کسی چیز کا آبزرویشن، دیکھنا. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرے، ان کو دیکھے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اپنے جسم کے اندر دیکھو کیا کیا چیزیں بنائیں، اور میری قدرت کا تمہیں اپنے آپ آٹومیٹک احساس ہو جائے گا. مشاہدہ بہت ضروری ہے. تو وہی لارڈ بیکن کہہ رہا ہے کہ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے. یعنی جو بھی چیز اس نے پڑھی ہے اس کو وہ ویوہار میں لے آتا ہے، اس کو پریکٹیکلی وہ کرتا ہے. یہ چیز ہمیں مشاہدے سے آتی ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس نے زمین اور آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، پیڑ پودے بنائے، پڑھ لیا آپ نے. لیکن یہ چیز تب تک آپ کے قلب میں نہیں اترے گی جب تک آپ پیڑ کو، پہاڑ کو، پودوں کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ چھوٹا سا مرا ہوا بیج جس میں جان نہیں ہے، اس کو ہم زمین میں بوتے ہیں تو وہ جاندار ہو جاتا ہے، اور اس میں سے کتنا بڑا درخت نکل جاتا ہے جو سینکڑوں بیج اس کے جیسے اور پیدا کر دیتا ہے. تو جب آپ مشاہدہ کریں گے، چیزوں کو دیکھیں گے، تب آپ کا یقین جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور وہ چیزیں جو ابھی تک صرف آپ کے علم میں تھیں عمل میں آ جائیں گی. تو اس لیے مشاہدہ بہت ضروری ہے. علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے. تو علم تبھی کامیاب ہوتا ہے، تبھی کام دیتا ہے جب وہ عمل میں آئے. اگر وہ عمل میں نہیں آتا تو وہ پھر علم آدمی کو منافع بخش نہیں ہوتا اور اس کو قابل عزت، قابل ادب نہیں بناتا. اس لیے جو بھی چیز آپ کو معلوم ہو جائے، جو بھی علم آپ کو حاصل ہو، آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اب یہاں ایک کمی اور رہ گئی ہے کہ جب ہم نے انورٹڈ کاما شروع کیا تو جہاں جملہ ختم ہو جاتا ہے وہاں انورٹڈ کاما واپس لگانا چاہیے کہ یہ بات یہاں ختم ہو گئی ہے.
تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بات یہاں ختم ہو گئی. تو یہاں انورٹڈ کاما نہیں لگا ہوا، یہ میں نے پین سے لگا دیا ہے یہاں پر. تو یہ لارڈ بیکن کی بات ختم ہوئی، اور ابھی آخری پیراگراف ہے سر سے دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہی وجہ ہے جو مدرسۃ العلوم یعنی یونیورسٹی، جہاں بہت سارے سبجیکٹس کا مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے، علوم، علم کی جمع ہے علوم، کیا یہی وجہ ہے جو مدرسۃ العلوم مسلمانان کے بانیوں نے کیا یہی وجہ ہے جو مدرسۃ العلوم مسلمانان کے بانیوں نے، یعنی مسلمانوں کے جو مدرسۃ العلوم ہیں ان کے جو بانی ہیں، بانی یعنی نیو رکھنے والے، بنیاد رکھنے والے، جن لوگوں نے ان مدرسۃ العلوم کو شروع کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ تجویز کی ہے، یعنی یہ پرستاؤ رکھا ہے، یہ ایڈوائز کی ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے گھروں سے اور بد صحبتوں سے علیحدہ مدرسۃ العلوم میں عالموں اور اشرافوں اور تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں رکھے جاویں. اب سر سے پھر سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہی وجہ ہے کہ جو مدرسۃ العلوم جنہوں نے یہ مدرسے قائم کیے ہیں، ان کے قائم کرنے والے لوگوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جو بچے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے وہ گھروں میں نہ رہیں. کیوں؟ کیونکہ گھروں کے اندر بد صحبتی پائی جاتی، بری صحبت کا مطلب ساتھ، سنگ، صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. آپ جس صحبت کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ کے اندر بھی انکانشیسلی وہ صحبتیں، وہ چیزیں آ جائیں گی. اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں، دوستی کرتے ہیں جو سگریٹ پینے والا ہے، تو لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑے وقت بعد، ایک تھوڑے عرصے کے بعد آپ بھی سگریٹ پینے کا عادی ہو سکتے ہیں، اس کے بہت چانسز ہیں. تو اس لیے اچھی صحبت میں رہنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو سر سید کہنے کہ کیا یہی وجہ ہے کہ مدرسوں میں جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بانیوں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ بچوں کو مدرسوں کے اندر ہی ہاسٹل کی طرح رکھا جائے، اور بچوں کو اگر مدرسوں میں ہی رکھیں گے، جیسے ہاسٹل میں اسکولوں کے ساتھ ہاسٹل ہوتے ہیں، وہاں بچے رہتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو گھر کے اندر جو بد تہذیبی یا بری چیزیں ہیں، یا محلوں کے اندر جو بچے بری باتیں سیکھ جاتے ہیں، بچے ان سے دور رہیں گے، اور جب اچھے لوگوں کے، عالموں کے اور اشراف کے ساتھ رہیں گے. اشراف شریف کی جمع، شریف لوگ، اشراف بہت سارے شریف لوگ، اور عالموں بہت سارے عالم. تو عالموں کے اور شریف لوگوں کے ساتھ جب مدرسے میں بچے رہیں گے تو وہ ان کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اور جب ان کو اچھی صحبت ملے گی تو آٹومیٹک وہ ان کا اچھا ڈیولپمنٹ ہوگا، اور ان میں اچھی عادتیں ڈیولپ ہوں گی. تو کیا یہی وجہ ہے کہ مدرسہ کے مانیوں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ بچوں کو مدرسوں میں ہی رکھا جائے، ان کو گھروں میں نہ بھیجا جائے جب تک ان کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے. تو اس طرح سے یہ ہمارا سبق آج کا اپنی مدد آپ مکمل ہوتا ہے. کتاب کے آخر میں بھی مشکل الفاظ دیے ہیں، ان کو بھی آپ اپنی کاپی میں درج کریں، اور ابھی سبق کے بعد جو مشکل الفاظ اور نئے الفاظ آئے ہیں وہ بھی آپ کے اسکرین پر آنے والے ہیں، تو ان کو بھی آپ اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں. اگلے سبق میں، اگلے ویڈیو میں ہم اس سبق کے آخر میں جو سوالات ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور سوالات کے جوابات بھی آپ کو تحریر کروائیں گے. فقط والسلام.